بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک بہن بتاتی ہیں کہ میں پاکستان سے تعلق رکھتی ہوں اور میں ایک بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، مطلب ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ تعلیم یہاں پر ہے ہی نہیں، نہ دنیاوی نہ دینی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم اور فضل فرمایا کہ میں نے نماز سیکھ لی، نماز پڑھنا میں نے شروع کی اور مجھے درود پاک بھی آتا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں گھروں میں کام کرتی ہوں اور اس طریقے سے میں اپنے گھر کے اخراجات پورے کرتی ہوں، لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کاج کرتی ہوں۔ کہتی ہیں میری ایک باجی جن کے گھر میں کام کرتی تھی، انہوں نے مجھے درود شریف پڑھنا سکھایا اور درود پاک کی فضیلت بتائی۔ کہتی ہیں میں روزانہ 1 یا 2 ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں، یہ میں نے معمول بنا کے رکھا ہے اور میں اسے جمع بھی کرواتی ہوں۔ جب سے میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا ہے مجھے بہت خوبصورت اور سچے خواب آنے لگے ہیں۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، کہتی ہیں کہ میرے باجی نے مجھے سکھایا کہ جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تم درود شریف پڑھنا شروع کر دیا کرو، کیونکہ درود پاک پڑھنے والوں کی ضرورتیں خود بخود پوری ہو جاتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں درود پاک پڑھتی رہی، پھر مجھے خواب میں میں نے یہ خواب دیکھا کہ کسی نے مجھے خواب میں پیسے دیے ہیں۔ اب صبح جب میں کام پر گئی تو ظاہر سی بات ہے میں الگ الگ گھروں میں کام کرتی ہوں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب ہم کسی کے گھر کام کرنے جاتے ہیں تو کوئی خوشی سے ہمیں خود سے ہی تھوڑے بہت پیسے دے دیتا ہے، یا ہم سے ایکسٹرا کام کروا کے اس کے پیسے مل جاتے ہیں ہمیں۔ تو کہتی ہیں کہ جب میں صبح کام کے لیے گئی اور ایک گھر میں نے اپنا کام شروع کیا تو وہاں مجھے کچھ پیسے دیے گئے، وہاں کی جو مالکن تھیں انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیے، اور ایسے درود پاک پڑھنے کی برکت سے میرا یہ مسئلہ حل ہوا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور مجھے کسی سے مانگنا بھی نہیں پڑے اور مجھے خود بخود ہی پیسے مل گئے۔ کہتی ہیں کہ میں اپنا ایک خواب آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک ویران علاقہ اور وہاں صرف ایک گھر ہے اور بلندی پر ایک مسجد ہے، اور مجھے ایک آواز آتی ہے کہ آپ اوپر آ جاؤ۔ وہ مسجد بہت بلند ہوتی ہے، اوپر جانے کا کوئی رستہ نہیں ہوتا، پھر ایک رسی گرتی ہے، میں اس رسی کے ذریعے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، اور جب میں اوپر پہنچتی ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے، یعنی وہاں خانہ کعبہ ہوتا ہے، اور وہاں کچھ خواتین بیٹھی ہوتی ہیں، تسبیحات پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ میں بھی انہی کے پاس بیٹھ جاتی ہوں اور تسبیح پڑھنا شروع کر دیتی ہوں۔ تبھی آسمان سے ایک پرچی میری جھولی میں گرتی ہے اور اس پر کچھ لکھا ہوتا ہے۔ اب چونکہ میں ان پڑھ ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو مجھے نہیں سمجھ آیا کہ اس پر کیا لکھا ہے، میں پڑھ نہیں سکتی۔ تبھی وہاں موجود خواتین کہتی ہیں کہ ہم کب سے یہاں موجود ہیں اور اس کی جھولی میں وہ پرچی گری بس۔ کہتی ہیں یہاں تک میں نے خواب دیکھا، میں نے آج تک صرف تصویروں میں ہی خانہ کعبہ دیکھا ہے۔ کہتی ہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ مجھے خواب میں ایسے لگتا جیسے میں سچ دیکھ رہی ہوں، میری ایسی فیلنگز تھی جیسے یہ خواب نہیں یہ حقیقت ہو، اور اب میں اور بھی زیادہ درود شریف پڑھتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ الحمدللہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے میرے سارے کام خود بخود ہو رہے ہیں، ضروریات خود بخود پوری ہو رہی ہیں۔